السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی، یہ مسئلہ ہر سال اٹھتا ہے جب بھی معراج کا ذکر آتا ہے، جب کبھی بھی یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں رجب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے۔ الگ الگ سٹوریز ہیں۔ مکہ سے نکلے، فلسطین گئے، بیت المقدس، وہاں سے سیڑھی لگائی گئی، پھر جبرائیل لے کے گئے، یہاں سے مکہ سے فلسطین تک براق پہ لے گئے، وہاں سے آسمانوں سے ایک سیڑھی لگائی گئی، وہاں بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اسی لیے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اس ساری سٹوری پھر آپ کو جنت اور دوزخ دکھایا گیا، اور یہ اور یہ اور یہ اچھی بات ہے، ساری باتیں قبول کر لیں گے ہم، کیونکہ ایسے معجزات ہر نبی کے ساتھ ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہم پریشان ہیں، ہماری سائنس پریشان ہے، انسان کی نظر پریشان ہے کہ جس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح کے روز معجزات نظر آتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، کہیں زمین پھٹ کے لاوا باہر نکلتا ہے، وہ کون سا ہیٹر ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے، اور رینبو نکل آتا ہے، یا جو جو بھی ہوتا ہے، کہیں 6 مہینے رات ہے، کہیں 6 مہینے دن ہے، اور یہ ہمارا 24 گھنٹوں کا رات اور دن کا ادھر کا مسئلہ۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، ارتھ کا ایکسپینشن، اور یہ ہسٹری کیا ہے، دنیا بھر کی باتیں ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہیں۔ لوگ الگ الگ اپنی اپنی تھیوریز بناتے ہیں۔ آج جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے وہ کبھی ہسٹری سے آئی بھی ہے، کبھی ان کتابوں سے آئی ہوئی ہے جسے آپ ریلیجن کہہ لیں، جسے آپ وے آف لائف، دین کہہ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے خواب آتے ہیں، یا فرشتہ آ کے مجھے سنا دیتا ہے، یا میرے دل پہ وحی اترتی ہے، اینڈ سو آن۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی طور پہ کوئی ایک نئی چیز سوچتا ہے جو اب تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی دریافت ہو گئی، پٹرول دریافت ہو گیا، گیسز دریافت ہو گئی، کیمیکلز دریافت ہو رہے ہیں، گیسز دریافت ہو رہے ہیں، ڈسکوریز چلی جا رہی ہیں بھائی۔ ہزاروں قسم کے کیڑوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں، ایک ایک کیڑے کو چیر پھاڑ کر کے دیکھا گیا ہے، یہ دیکھا گیا ہے، اور ایسے بڑے بڑے مائکروسکوپس بنائے جا رہے ہیں جس کے اندر ایک مچھر کو انلارج کر کے دیکھا گیا کہ اس کے اندر 200 آنکھیں ہیں، اس کے اوپر غور کیا گیا کہ کتنے دن جیتا ہے، اور ایک فیمیل مچھر جو ہے وہ کتنے دن کی پریگننسی لیتی ہے، کیسے انڈے دیتی ہے، پھر وہ کیسے 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 ہزاروں لاکھوں ٹائپ کی انفارمیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور روز بروز ہم پڑھ رہے ہیں، روز بروز نئی نئی تھیوریز آ رہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا بیٹری کا کوئی تصور نہیں تھا، بیٹری بنا لی گئی، کئی قسم کے ایسڈ سے بیٹری بنتی ہے، لیتھیم سے بیٹری بنتی ہے، آج کروڑا کروڑا اربوں خربوں جو ہے 800 ملین جسے کہتے ہیں آپ، 800 کروڑ لوگ اس سرزمین پہ رہتے ہیں، تو آپ سوچئے کتنی لیتھیم نکالی گئی ہوگی، کتنا سونا نکالا جا رہا ہے، کتنے ہیرے دریافت کیے جا رہے ہیں، کتنے جانور پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے چمڑے استعمال ہو رہے ہیں، گوشت استعمال ہو رہا ہے۔ بہت تفصیل بیان کر دیا میں۔ یہ معراج کا واقعہ اب ہمیں کو سامنے رکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے، میرے پاس جو بہترین سورس آف نالج ہے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ کا فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے ڈائریکٹ؟ نہیں، میں نے اتنا اپنی عقل استعمال کر کے، دنیا کا مشاہدہ کر کے یہ دیکھا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، اس کا نام ہے اللہ۔
کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، دیٹس آل۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا میرا کوئی تعلق ہے کیا؟ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس ساری کائنات پہ نظر ڈال کے دیکھ رہا ہوں، میں پوری دنیا گھوم کے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو مجھے پتا چلا دا بیسٹ کریشن از انسان۔ پھر میں نے غور کیا ساری کائنات پہ، تو لگا کہ تمام مخلوقات جتنی بھی کریشنز ہیں ان کا کوئی پاسٹ نہیں ہے، ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے اور مر گئے۔ کسی ڈاگ، کسی کیٹ، کسی اینیمل کا، کسی ایلیفنٹ کا، کسی اونٹ کا، کسی کا کوئی پاسٹ ٹینس نہیں تھا، اس کی روح کی کوئی جگہ نہیں تھی پہلے، ان کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ان کے پاس اختیارات کی لمٹس ہیں، باقی سب چیزیں سیم ہیں ہماری اور ان کی۔ وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی روتے ہنستے جاگتے ہیں، ان کے پاس بھی محبت ہے۔ ہر چیز کو میں نے میچ کر کے دیکھا۔ علم بھی ان کے پاس ہے لمیٹڈ، ہمارے پاس جو ہے ہمارا علم زیادہ ہے، ہمارا بھی لمیٹڈ ہے، ان کی لمٹ کم ہے، ہماری لمٹ زیادہ ہے۔ انسانوں میں بھی کسی کی لمٹ کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن جو امتیاز ہمارا ہے، ہماری جو کیا کہتے ہیں ان کے اور ہمارے درمیان امتیاز ہیں، ہم سپیریئر ہیں ان سے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا۔ یہ سوال مجھے ستا رہا ہے، اور میں جس دن مر رہا ہوں، میرے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا، مما کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، پھر یہ دھڑکن دل کی کیسے بند ہوئی، وہ پاور کہاں غائب ہو گیا؟ تو مجھے پتا چلا کہ ایک دنیا پہلے بھی تھی جہاں سے میری ابتدا ہوئی، ایک دنیا یہ ہے، میں انٹرول میں بیچ میں آیا ہوا ہوں، جو 60 70 سال 100 سال کی زندگی ہے۔ میکسیمم زندگی اب تک کی جو نوٹ کی گئی ہے وہ 950 سال ہے، وہ بھی انفارمیشن ایک بک میں مل رہی ہے مجھے، میں بالکل کامن پلیٹ فارم پہ ٹھہر کے بات کر رہا ہوں۔ اس کتاب نے مجھے یہ کہا ہے کہ 950 سال کی زندگی میکسیمم گزری اب تک، اور بھی گزری ہوں گی، وہ نہیں بول رہا ہوں گا، ٹھیک ہے۔ آنے والی زندگی ہے جو اٹرنل ہے، جو اینڈ نہیں ہے اس کا، وہاں مجھے 2 سچویشنز میں رہنا ہے، یا تو مجھے انعام ملے گا یا سزا ملے گی، یہ ایک سٹوری ہے۔ تو جس طرح دنیا شروع ہوئی، جس طرح تمام نفوس کو جمع کر کے، روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں کچھ کمٹمنٹس لیے گئے تھے کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یہ ایگزام میں بیٹھنا ہے یا نہیں ہے۔ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 172 173 پڑھ لیجئے آپ، 170 سے 180 تک پڑھ لیجئے۔ میری مرضی سے میں آیا ہوں، اپنی لمٹس بھی میں نے طے کی ہیں، اتنے سال کے بعد میں امتحان نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لہٰذا آپ مجھے موت دے دیجئے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس ایگریمنٹ سے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہاں سے مرنے کے بعد ایک اور جگہ جائیں گے جہاں نیند میں رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آئیں گی۔ یہ دنیا کا اینڈ ہوگا، جس سے سٹارٹنگ ہوئی ویسا ہی اینڈ بھی ہوگا۔ اینڈ کے بعد میرا ریکارڈ چیک کر کے یہ بتایا جائے گا، یہ مائنس پلس سب کچھ کر کے میری نیکیاں اور میرے برائیاں بتا کے ایک ایک برائی کو کینسل کریں گے، ایک ایک نیکی کو بھی کینسل کریں گے، کینسلیشن ہوگا۔ جب یہ سارا دھل جائے گا سب کچھ، تو بچی بھی نیکیاں اگر ہوں گی تو میں جنت میں جاؤں گا، اگر بچی بھی برائیاں رہیں گی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جاؤں گا۔ یہ اسٹوری کو میں بلیو کر کے زندگی گزار رہا ہوں، جس سے میری زندگی میں کافی کچھ بدلاؤ ہے۔ میں سچ بولتا ہوں، کوئی بھی چیز کو ریسرچ کر کے مانتا ہوں۔ اندھ بھکتی، لکیر کا فقیر، اور جو بھی آپ بول لیجئے، میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا، کسی کی تھیوری کے، اپنی تھیوری کو مان کے سمجھ کے چلتا ہوں۔ اس میں مجھے پتا چلا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی اللہ کی جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو میں نے سینکڑوں طریقے سے جھٹلانے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے کام کرنا ہے، اس کی دعوت دینا ہے لوگوں تک، سینکڑوں طریقے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس میں مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل ہے جو 17 نمبر پہ ہے۔ اس کی ایک ہی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ایک آیت کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جبکہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہی ہے۔
ذرا سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، سن کے دیکھ لیجئے، 22 منٹ کی صورت ہے، اور پوری قرآن میں کہیں معراج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جہاں جنت الماوا کے پاس وہ درخت ہے، وہ دوسری وحی تھی۔ پہلی وحی پہ پہاڑ کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور غار حرا کا قصہ پورا جھوٹا، پوری بناوٹ، پوری ملاوٹ۔ آسمان سے جبرائیل کو اترتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سورہ نجم پڑھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی وحی آئی، اسی میں یہ بتا دیا گیا، وہ پہلی وحی یاسین تھی، 36 نمبر پہ ہے، پورا یاسین پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اسی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں لکھا ہوا ہے، ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھایا تھا بالکل ایسا ہی موسیٰ کو بھی ہم نے یہ ساری چیزیں دی ہیں، آپ کو بلا کے یعنی خواب میں دکھا کے دی جاتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اب آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا، طویل ہو جائیں گی۔ یہ پوری سٹوری بنائی گئی، تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیا جائے کہ یہ مکے سے صرف بیت المقدس تک جانے کا واقعہ ہے تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے، باقی پورے قرآن میں معراج پہ جانے کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے، جھوٹا قصہ ہے، ٹوٹلی جھوٹ بنایا گیا ہے۔ براق پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے۔ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، آپ بنی اسرائیل نکال کے پڑھیے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ 10 کمانڈمنٹس آپ دیکھ لیجئے، تو اگر معراج کو مان لیا جائے تو وہ 10 کمانڈمنٹس میرے لیے میسج ہے۔ تو قرآن میں سورہ مائدہ میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ اس پوری کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہے، ایک متشابہات ہے۔ محکمات کا مطلب ہے حکم دیا گیا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور ایک حکم دیا گیا ہے ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو، حکم کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہو گئے۔ دوسرے متشابہات ہیں، متشابہات کا مطلب ہے تشبیہ دے کے، اگزامپل دے کے کوئی بات کو سمجھانا۔ متشابہات کے پیچھے کافر پڑ جاتے ہیں، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب سوال یہ ہے کہ معراج پہ جانے کا واقعہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے ہے؟ اگر متشابہات میں سے ہے، آپ کو یقین ہو گیا، تو اس پورے سورے میں سے محکمات کتنے ہیں الگ کر لیجئے، باقی اسٹوری سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، جسم سے گئے تھے، خواب میں دکھایا گیا تھا، کچھ بھی ہوا ہوں گا۔ اب آئیے فائنل بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھیے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے، خواب یوسف علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، رویا کہتے ہیں اس کو، ارینہ کا، جو رویا تم کو دکھایا گیا، وہ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں۔ ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں، کوئی بھی بات کو ایون قرآن بھی رہا تو ہم آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتے، ہم اس کو ایمان بالغیب نہیں بولتے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہے جو صرف نظر نہ آئے، باقی 99% دلائل موجود ہیں اس کے، وہ ویزیبل چیز نہیں ہے، وہ انویزیبل ہے، جس میں اللہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، قیامت کا دن ہے، میری موت ہے، یہ 5 چیزیں جو ہے ایسی، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انویزیبل ہے، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دریافت کر کے، روز مل کے اس سے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہ کے پوچھتا ہوں، اہدنا صراط المستقیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، مجھے یہ بات سمجھا یہ کیا ہے، کیونکہ میں مر کے واپس آ گیا تیرے پاس، تو پھر میرے پاس یہ کمیونیکیشن کا سسٹم ختم ہو جائے گا، میں تو ڈائریکٹ آ ہی جاؤں گا۔ تو پہلے میں تعوذ کروں گا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گا، شیطان مردود کے شر سے، وسوسوں سے مجھے بچا لے میرے مالک بول کے میں سرنڈر کر دوں گا۔ عبادت کا پہلا حق یہی ہے۔ عبادت کا دوسرا حق یہ ہے کہ میں اس سے ہدایت پوچھوں گا، راستہ پوچھوں گا، صحیح بات کی تحقیق کروں گا۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ میرے اپنے نفس کے شر سے مجھے محفوظ کر دے یا معاف کر دے، استغفار کروں گا میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے مان لیا، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہاں سے اب اللہ کی ذمہ داری ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اب یہ صورت مکے میں نازل ہوئی تو کیا اس کی سچویشن ہے، مدینے میں نازل ہو رہی تو کیا ہے، باقی کی اس میں جتنی جھوٹی باتیں ملائی گئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، بیٹھ کے صلاحیت کے ساتھ
پوری قرآن کو گرامیٹیکلی، ہسٹوریکلی، میتھمیٹیکلی، جیوگرافیکلی سب اس کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے، اور وہ روایتوں کو بھی کلیکٹ کر کے سامنے بیٹھنا چاہیے، وضو کر کے اللہ کے سامنے ایک دو سجدے کر کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ کے کہ یا اللہ اب مجھے واپس آنا ہے تیرے پاس، تو یہ جو کہانی چل رہی ہے اتنا زمانے سے ہو رہا ہے، اتنے لوگ مان رہے ہیں، وہ یہ تواتر بھی ہے، اجماع بھی ہے۔ سب سے بڑا اجماع اور تواتر محمد الرسول اللہ سے پہلے موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ کا چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اس سرزمین پہ 400 کروڑ لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، جس میں تواتر بھی ہے، اجماع بھی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ میں مان لوں، میں سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، ہم کیوں مانتے ہیں بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ بلکہ اس لیے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بڑے بھی بولے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کا اجماع اور تواتر یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس میں بھی ٹکڑے ہیں، وہ مر چکے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ واپس نہیں آنے والے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ بہرحال کافی تفصیل ہوئی ہے، بات امپورٹنٹ تھی۔ پوری قرآن میں کوئی معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ لوگوں نے بدماشی کی ہے۔ ایک گروپ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دوسرا گروپ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، تیسرا گروپ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ایک گروپ یہ بھی ہے کہ اللہ